الحمد لله الذي خلق الموت والحياة ليبلوهم أيهم أحسن عملا. الحمد لله الذي له ملك السماوات والأرض يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير. الحمد لله الذي لا نحصي ثناء عليه وهو كما أثنى على نفسه. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أرسله بالحق بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا صلى الله تعالى عليه وعلى آله وعلى أصحابه وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا. أما بعد، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ألف لام ميم. أحسب الناس أن يتركوا أن يقولوا آمنا وهم لا يفتنون ولقد فتنا الذين من قبلهم فليعلمن الله الذين صدقوا وليعلمن الكاذبين. وقال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم: لكل أمة فتنة وفتنة أمتي المال، او کما قال صلی اللہ تبارک و تعالی علیہ وسلم. پھر محترم بھائیو بہنوں، اس دنیا میں آنے کے لیے میری ذات کو کوئی دخل نہیں، آپ سب کی ذات کو کوئی دخل نہیں. اس علاقے میں پیدا ہونا، اس شکل میں ہونا، ہماری ذات کو کوئی دخل نہیں. مرنے میں ہمارا کوئی ارادہ شامل نہیں، یہاں سے جانے میں ہماری ذات کو کوئی دخل نہیں. تو کسی نے بھیجا ہے تو کوئی وجہ تو ہوگی جو بھیجا ہے. کیوں بھیجا ہے؟ بناتا بھی ہے، مارتا بھی ہے، اٹھاتا بھی ہے، گراتا بھی ہے. تو کس لیے؟ ما خلقنا السماوات والارض وما بینہما لاعبین. اسی سے پوچھیں کہ وہ کیا کہتا ہے، تو وہ اللہ ہے. وہ یہ کہتا ہے کہ یہ سب کچھ میں نے کھیل کود کے لیے نہیں بنایا. ما خلقناہما الا بالحق. اس کی بنیاد ایک حقیقت پر ہے، ایک سچائی پر. اچھا، ساری دنیا کے دانشور اکٹھے ہو کے یہ نہیں معلوم کر سکے کہ پیدا کرنے والا کون ہے، تو وہ یہ کیسے معلوم کریں گے کہ زندگی کا مقصد کیا ہے؟ پہلے پیدا کرنے والے کو جانیں، وہاں سے پتہ چلے کہ پیدا کیوں کیا ہے، موت کیا ہے. اس لیے یہاں ان کا علم اندھا ہے. میڈیکل سائنس میں موت کیا چیز ہے اس کے 200 جواب ہیں. 200، ایک بھی ٹھیک نہیں، سارے غلط. اور ایک اللہ نے جواب دیا: یحیی و یمیت. زندہ بھی کرتا ہے، موت بھی دیتا. اللہ یتوفی الانفس حین موتها. موت کیا ہے؟ اللہ تمہاری روح کو کھینچ لیتا. بس ایک جواب، کامل مکمل اکمل جواب. تو اس اللہ تعالیٰ نے انبیاء کے ذریعے سے اور ہماری لاٹری کہ ہم جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے امتی بن گئے. ہاں، ہماری چوائس تو نہیں، اللہ کا کرم اور فضل اور احسان. اور موسیٰ علیہ السلام نے ایک دفعہ اللہ سے پوچھا: میری امت سے بھی کوئی پیاری امت ہے تمہیں؟ یا اللہ، هل من الامم افضل علیک من امت. میری امت سے بہتر کوئی امت ہے؟ ظللت علیہم الغمام وانزلت علیہم المن والسلوى. میری امت کو تو نے جب صحرا میں 40 سال رکھا تو ان پر بادلوں کا سایہ رکھا، پھر ان کو من میٹھا، سلوہ نمکین بٹھا کے کھلایا. تو کوئی اور بھی ہے نے دکھو لچنگے. اللہ تعالیٰ نے فرمایا: اما تدری یا موسیٰ ان فضل امت احمد علی سائر الامم کا فضلی علی خلق. موسیٰ، تمہیں پتہ نہیں کہ میرے محبوب کی امت کو ساری امتوں پر وہ عزت حاصل ہے جو مجھے اپنی مخلوقات پہ حاصل ہے. تو موسیٰ علیہ السلام لاڈلے نبی تھے اور اللہ پاک سے ان کا انوکھا ہی تعلق تھا. کہنے لگے: یا اللہ، پھر وہ امت مجھے دے دے، اجعلہم امتی، وہ امت مجھے دے. اللہ نے کہا: نہیں، تلک امت احمد، وہ میرے محبوب کی امت ہے، وہ تیری امت نہیں ہے. تو اللہ نے ہمارا یہ نظام چلا. تھوڑا اور پیچھے سے سنو. آدم علیہ السلام نے اپنے بیٹے شیس، ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اپنے نسل اور نسب میں شیس علیہ السلام سے جا کر آدم علیہ السلام سے جڑتے ہیں. 10 بیٹے تھے آدم علیہ السلام کے، 10 بیٹی. تو اس میں جو شیس ہیں وہ نبی بنے. تو ہمارے نبی کا جو سلسلہ ہے پیڑھی کا،
وہ ان سے جا کر آدم علیہ السلام سے جڑتا ہے۔ اور یہ بھی ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے معجزات، کرامات اور اللہ کی عزت دی ہوئی میں سے ایک عزت ہے کہ کسی نبی کا نسب ثابت نہیں ہے اوپر تک، صرف ایک نبی ہیں جن کا نسب آدم علیہ السلام تک جاتا ہے۔ بیٹا نیچے بیٹھ جا، شاباش، انہیں تو موٹا اوکھا کر سندوے نو، تو ہمارے نبی کا نسب شیس علیہ السلام سے جڑتا ہے آدم علیہ السلام کے ساتھ۔ محمد بن عبداللہ بن عبد المطلب بن ہاشم بن عبد مناف بن قصی بن کلاب بن مرہ بن کعب بن لوی بن غالب بن فہر بن مالک بن نضر بن کنانہ بن خزیمہ بن مدرک بن الیاس بن مضر بن نزار بن معد بن عدنان بن اود بن حمیصہ بن سلامان بن عوس بن بوز بن قموال بن عبی بن عظام بن ناشد بن حزا بن بلداس بن یدلاف بن طادق بن جاحم بن ناحش بن ماخی بن عیفی بن عبقر بن عبید بن الدعاء بن حمدان بن سنبر بن یثربی بن یحزن بن یلحن بن ارعوى بن عیبی بن زیشان بن عیسر بن اقناد بن ایہام بن مقصر بن ناحد بن زار بن سمی بن مزی بن عوض بن عرام بن قیدار بن اسماعیل بن ابراہیم بن آذر بن ناحور بن سرود بن رعو بن فائج بن عابر بن ارفخشاد بن سام بن نوح بن لامک بن متوشال بن ادریس بن یرد بن ملہل بن قینان بن آنوش بن شیس و بن آدم علیہ السلام۔ آدم علیہ السلام نے ایک دفعہ اپنے بیٹے سے کہا، جدھر آپ کا نور منتقل ہوتا تھا اس باپ کا ماتھا روشن ہو جاتا، عبداللہ تک، حضرت عبداللہ تک۔ حضرت ہاشم آپ کے پردادا مدینہ سے گزر رہے تھے، بازار میں ایک یہودی عورت کی نظر پڑی، اس نے کہا ایک رات گزارتے ہو میرے ساتھ؟ وہ کہنے لگے تم اتنے بڑے سردار کو گناہ کی دعوت دیتی ہو؟ وہ گزر گئے، وہاں شادی ہوئی سلمہ سے، ان سے عبد المطلب آپ کے دادا پیدا ہوئے۔ 2 یا 3 دن گزرے تھے شادی کو، 1 ماہ وہاں قیام فرمایا تھا۔ بازار میں گزر رہے تھے، وہی عورت سامنے سے آ رہی تھی، اسے روک کر کہنے لگے تم مجھے گناہ کی دعوت دیتی ہے، شادی کر لے، حلال کام کر۔ تو اس نے یوں دیکھا پر کہنے لگے مجھے غلط نہ سمجھنا، میں پاک دامن ہوں، عزت دار ہوں، تیرے ماتھے پر آخری نبی کا نور تھا، میرا جی چاہا کہ میں وہ لے لوں، لیکن وہ سلمہ کا نصیب۔ اور پھر ایک واقعہ آپ کے والد محترم حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ پیش آیا کہ ایک اور واقعہ ہے جس میں آپ کی جان بچانے کے لیے 100 اونٹ کی قربانی دی گئی۔ تو اب بازار سے گزر رہے تھے، ایک یہودی عورت، چونکہ یہود علماء تھے نا پہلی کتابوں کے، اس کی نظر پڑی تو کہنے لگی عبداللہ تیری جان بچانے کے لیے 100 اونٹ قربان ہوئے تھے، ایک رات میرے ساتھ گزار، 100 اونٹ دوں گی، 100 اونٹ۔ تو انہوں نے اپنے دادا والی بات فرمائی کہ تم ایک عزت دار کو گناہ کی دعوت دیتے، اور ان کی حضرت آمنہ سے شادی ہو۔ پھر کچھ عرصے بعد وہ بازار میں ملی تو اس سے فرمایا کہ آؤ ہم شادی کر لیتے، عرب میں تو کئی شادیاں کرنے کا رواج۔ اس نے پھر اپنی بات کو دہرایا کہ مجھے غلط نہ سمجھنا، میں پاک دامن عزت دار عورت، تیرے ماتھے پہ آخری نبی کا نور تھا، میرا جی چاہا کہ وہ میرے اندر آ جائے، پر وہ آمنہ کا نصیب تھا، وہ لے گئی۔ لا حاجت لی فیک، مجھے تیری کوئی حاجت نہیں، کوئی رغبت نہیں۔ اس طرح یہ روشن ستارے کی طرح پشت در پشت، پشت در پشت منتقل ہوئے، اور جب آپ کی پیدائش بھی ہوئی تو یہ سمجھو اس زمانے کی لیڈی ڈاکٹر جو ہمارے دیہات میں دائیاں نے، دائی نو سدے آئے تھے، دائی نو آ گئی تھے، دائی جاندی پئی ہے، وہ دائیاں ہوتی تھیں۔ تو شفا بنت اسد تھیں آپ کی دائی، عبد الرحمن بن عوف کی والدہ، تو اس کے ہاتھوں سینکڑوں بچے پیدا ہوئے۔ تو جب ہمارے نبی تشریف لا رہے تھے ماں کے پیٹ سے، تو جب بچہ پیدا ہوتا ہے تو بہت کچھ اس کے ساتھ نکلتا ہے، غلاظت، اور بچہ بھی اس میں مبتلا ہوتا ہے، لتھڑ ہوتا ہے۔ لیکن آپ جیسے جیسے باہر آ رہے تھے کمرہ روشن ہو رہا تھا، نورانی ہو رہا تھا، اور جسم پر کوئی غلاظت نہیں، ایک مچھر کے پر کے برابر صاف ستھرا، اور پیٹ سے بھی کچھ نہیں نکلا، اور ختنہ ماں کے پیٹ سے ہو چکا تھا، باہر نہیں ہوا۔ ناف اور آنت ملی ہوتی ہے، اس کو باہر کاٹا جاتا ہے، آپ ماں کے پیٹ سے اپنی ناف کو الگ کروا کے باہر تشریف لائے، باہر نہیں کاٹا گیا۔ اور جو ہی آپ کو ہاتھوں میں لیا، پورے کمرے میں روشنی پھیل گئی، نور پھیل گیا، خوشبو پھیل گئی،
تو آپ کا آنا بھی ایسا نورانی تھا. اور پھر اس شفا نے آپ کو ماں کے پہلو میں لٹایا. اب اس بچے کی عمر کیا ہوگی؟ 10 منٹ، 15 منٹ، 20 منٹ، میکسیمم آدھا گھنٹہ. تو آپ ایسے بے سود بچے کی طرح پڑے ہوئے ہیں کہ وہ پیچھے ہٹی ہیں، تو آپ نے ایک دم پوری طرح کروٹ بدلی اور فل سجدے میں چلے. صرف الٹے نہیں لیٹے، گھٹنے اٹھائے، ہاتھ یہاں رکھے اور ایک لمبا سجدہ کیا اور اپنی پوری امت کو پیغام دیا کہ سجدے اور نمازیں لے کر آؤں گا، چھوڑنا نہیں. لیکن اللہ نے دنیا پھرائی ہے اور یہ ملک چپا چپا، صحرا بھی، دیہات بھی، شہر بھی، پہاڑ بھی، دامن بھی، کوسار بھی، 10% سے زیادہ نمازی کوئی نہیں. 90% مرد عورت نمازیں چھوڑ چکے. اور میرے نبی نے آتے ہی سجدہ کر کے بتایا تھا، نماز لے کر آئے. اس کے بعد آپ نے ہاتھوں کا سہارا لیا اور یوں اپنی چھاتی کو اٹھا لیا جیسے ایک مضبوط آدمی اٹھاتا ہے. پھر اس ہاتھ پہ سہارا لیا اور اس ہاتھ کو اوپر اٹھایا اور یوں شہادت کی انگلی کو آسمان کی طرف اٹھایا تو سارے کمرے میں نور ہی نور پھیل گئی. اور حضرت آمنہ فرماتی ہیں پوری دنیا سکڑ کے میرے سامنے آ گئی اور مجھے ایران کے، شام کے، یمن کے، حیرہ کے بڑے بڑے محل نظر آئے. ساری دنیا سکڑ کر میرے نبی کے قدموں میں اللہ نے دکھا تھا. تو اللہ نے ہمیں بڑی عظیم الشان ہستی کی امت ہونے کا اعزاز بخشا. ہر شخص دنیا سے جاتے ہوئے اولاد یاد کرتا ہے، رشتہ دار یاد کرتا ہے. میرے والد اچانک ہارٹ اٹیک ہوا تو ایک بہن ہماری لاہور تھی، ایک فیصل آباد. تو میرے والد کے الفاظ گونج رہے ہیں میرے کانوں میں، میری دھیاں تصدو، میری دھیاں تصدو، میری دھیاں تو مینوں ملاؤ، اور میرا ٹائم آیا کھلوتا ہے، میری دھیاں تو ملاؤ. یہ ہر ماں باپ یہی کرتا ہے. دنیا کا ظالم ترین درندہ انسان تیمور، جس نے 33 ملک خون کی ندیاں بہا، چائنا فتح کے لیے نکلا تھا، اطرار پہنچا تو مرنے، موت آ گئی ٹھنڈ کی وجہ سے، نمونیا ہو. تو آخری خواہش کیا تھی؟ کوئی پیر محمد سے ملا دیتے. پیر محمد اس کا بیٹا تھا جو اس وقت اصفہان میں تھا. کوئی پیر محمد سے ملا دیتے. تو ایک درندہ انسان بھی جاتے ہوئے بچوں کو یاد کرتا ہے. لیکن میرے نبی جب دنیا سے جا رہے تھے تو آپ نے بچوں کو یاد نہیں کیا، آپ نے امت کو یاد کیا. یا جبریل نے آ کے عرض کی کہ وہ موت کا فرشتہ باہر ہے. ہم نے کہا آ جائے. جب اندر آیا تو اس نے آ کر کہا السلام علیکہ یا رسول اللہ. کہنے لگا پہلی ہستی ہیں جنہیں میں سلام کر رہا ہوں، میں نے کبھی کسی کو سلام نہیں کیا. پھر کہنے لگا پہلی ہستی ہیں جن کے بارے میں اللہ نے فرمایا تھا پوچھ کے اندر جانا، بن پوچھے نہ جانا. لو جہاں موت بھی پوچھ کے جائے. لو. اور پھر آپ کے اللہ نے فرمایا ہے کہ آنا چاہیں تو لے آنا، رہنا چاہیں تو چھوڑ کے آ جا. ساڑھے گل تک ہے نہیں پوچھنے. تو آپ نے فرمایا کہ اگر میں تمہیں اجازت دوں تو پھر میری جان نکالو گے؟ کاش نکالوں، وہ تو اللہ کا امر ہے. تو اس موقع پر آپ فرماتے میرے حسن حسین کا کیا بنے گا؟ کہ دیکھ لیا آنکھوں سے، ایک کو نیزے پہ چڑھتے ہوئے، ایک کو زہر میں تڑپتے ہوئے. میرے حسن حسین کا کیا بنے؟ یہ تو پتہ نہ ہو، معلوم ہو چکا ہے کیا ہونے والا ہے ان کے ساتھ. اشراق کے بعد پہلے بیگمات کو بلایا، ملاقات کر کے رخصت. ساری اما عائشہ کے گھر میں تھے اور عائشہ رضی اللہ عنہا اس طرح تشریف فرما تھی اور آپ ان کے سینے پر یوں سر رکھ کے، یہ آپ کی دراز ہونے کی کیفیت ہے اس طرح. پھر بیٹی کو بلایا اور رخصت کیا. ہاں بیگمات کو نہیں بتایا میں جا رہا ہوں، بیٹی کے کان میں بتایا جا رہا ہوں. وہ رونے لگے تو کہا رو نہیں، سب سے پہلے تو ہی آئے گی میرے پاس. 6 ماہ بعد 24 سال کی عمر میں اپنے باپ کے پاس چلی گئی. پھر علی کو بلایا رضی اللہ تعالیٰ عنہ علیہ السلام، تو ان کا سر اپنی گود میں رکھا اور ان کے سر پر کمر پہ ہاتھ پھیرتے رہے، دعا دیتے رہے. پھر ان کو رخصت کر دی. خاموش. آخر میں بچوں کو بلایا. حسن کو سیدھے ہاتھ سے لیتے تھے، حسین کو الٹے ہاتھ سے لیتے تھے، بڑے چھوٹے ہونے کے فرق. جو یوں لیا تو آنکھوں سے آنسو جاری ہو. اپنے آنسو نہیں روک سکے. ایک کو تڑپتا دیکھا، ایک کو نیزے پہ چڑھتا دیکھا. اب جبریل آ چکا ہے اور ملک الموت کھڑا ہے، آپ فرمائیں کیا کرنا. تو آپ نے جبریل کو دیکھا، بول بھائی جاواں کے رواں. تو جبریل نے کہا یا رسول اللہ تو ملاقات کے شوق میں. تو میرے نبی نے فرمایا اچھا جاؤ پہلے اللہ سے پوچھ کے آؤ، میرے بعد میری امت کے ساتھ کیا کریں. اب کیا سمجھتے ہیں ہماری اللہ سے کوئی رشتہ داری؟ جو کام یہ امت کر رہی ہے اس کا 100واں حصہ پہلی امتوں نے کیا تو بندر خنزیر بن گئے. ہم نے دنیا کو گندا کر دیا اس کی نافرمانی سے. بیچ میں میرے نبی کا آنسو ہیں جنہوں نے اللہ کی قہر کو پیچھے ہٹا دیا.
کہ کیا کرو گے میری امت کے ساتھ؟ جاؤ پوچھ کے آؤ۔ اس کا جواب آیا کہ آپ کی امت کا ساتھ دیں گے، یہ وہ وعدہ ہے جو میرا اللہ نبھا رہا ہے۔ ہمارے بندر خنزیر بننے میں کیا دیر، صرف مچھلی کھائی تھی موسیٰ علیہ السلام کی قوم نے، دریا کی مچھلی، نہ کسی دی ملک، نہ کیوں دا مالے گڑا مرضی کنڈی پاوے تے چھکتے کڑتے کھا لے۔ اور اللہ نے چھوٹا سا امتحان لیا، ہفتے کو نہیں کھانی، اتوار سوار منگل بدھ جمعہ کھاؤ۔ وہ باقی دن آتی نہیں تھی، ہفتے کو آتی تھی، انہوں نے کنڈیاں ڈالی اور ہفتے کو پکڑتے کہ اتوار کو کھاتا۔ تو اللہ نے ساری قوم کو بندر اور خنزیر بندر بنا دی، کونوا قردۃ خاسئین۔ میرے بھائیو، اللہ کی قسم، زنا کے اڈے چلانا، جوئے کے اڈے چلانا، ماں باپ کو ذلیل کرنا، دھوکہ دینا، فراڈ کرنا، قتل کرنا، جھوٹ بولنا، شرابیں پینا، نمازیں چھوڑنا، زکوٰۃ نہ دینا، سود کھانا، ظلم و ستم کے پہاڑ توڑنا، جھوٹی گواہیاں دینا، جھوٹے پرچے کرانا، بیویوں کو ذلیل کرنا، یہ سارے وہ گناہ ہیں جو مچھلی کھانے سے بڑے ہیں۔ اس کملی والے پہ درود پڑھو جنہوں نے جاتے ہوئے بچوں کے لیے کچھ نہیں مانگا، امت کے لیے مانگا۔ تو آج ہم انسان بیٹھے ہیں، یہ مستورات ہیں، ہم مرد ہیں، تو بنا دیتا بندر بندریاں، اس کو کیا اس ہستی کے بیچ میں آسرا ہے۔ پھر آگے چلو، میرے نبی نے کہا قیامت کے دن جہنم آئے گی تو چیخ مارے گی، اس کی چیخ پر سارے انبیاء کیا، فرشتے کیا، انسان کیا، زمین پر گریں گے، کہیں گے نفسی 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 نفسی، بس میری جان بچا، مینو کسی دی لوڑ کوئی نہیں۔ یہاں تک کہ میرے نبی نے فرمایا ابراہیم خلیل جیسی ہستی کہیں گے بس میری جان بچا، میں نہیں کسی کا سوال کرتا۔ عیسیٰ علیہ السلام جیسے عظیم نبی فرمائیں گے میں ماں مریم کا بھی سوال نہیں کرتا، میری جان بچا۔ اس وحشت دہشت خوف کے عالم میں جب ایک ایک مرد عورت انبیاء سمیت نفسی نفسی پکارے گا، ایک درد بھری آواز سنو گا، یا رب امتی امت، یا رب امتی امت۔ تو ایسے نظریں پھریں گی، یہ کون ہے، یہ کون ہے؟ ہر ایک تو نفسی نفسی کہہ رہا ہے، یہ کون ہے؟ ان کا نوحہ ایسا بلند ہوگا کہ چھا جائے، کون؟ نظریں آواز کا پیچھا کرتی ہوئی جب پہنچیں، وہ میرے آپ کے نبیوں جو کہہ رہے ہوں گے یا رب امتی، یا اللہ میری امت دی خیر کا، میری امت دی خیر، کیڑی امت جنہاں ہر وار نبی دے سینے تے کیتا ہے۔ کوئی جنید بغدادی کے لیے نہیں فرما رہا ہے، شیخ عبد الجیلانی کے لیے نہیں فرما رہا ہے۔ تو بھائیو بہنوں، اس مالک نے فضل فرمایا کہ اس نے ہمیں جناب رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی امت میں پیدا فرمایا۔ پھر ہمارا امتحان ہے، کیوں پیدا کیا؟ لیبلوکم ایکم احسن عملا، ہم یہ دیکھنا چاہتے ہیں کہ تم میں زندگی کو خوبصورت کون بناتا ہے۔ زندگی کی خوبصورتی اور ہے اور زیور کپڑے کی خوبصورتی اور ہے، اور انسان حسن کی طرف کھنچتا ہے۔ یہ حال ایسا خوبصورت نہ ہوتا تو شاید یہ کرائے پہ نہ چڑھتا۔ تو زندگی کا حسن ایک الگ چیپٹر ہے، چیزوں کا حسن ایک اور چیپٹر ہے۔ لباس کیسا ہو، گاڑی کیسی ہو، گھر کیسا ہو، سواری کیسی ہو، یہ الگ چیپٹر ہے۔ لیکن اس لباس میں، گاڑی میں، گھر میں چلنے والا مرد عورت، اس کی زندگی کیسی ہو، یہ الگ چیپٹر ہے۔ چیزوں کا حسن بتانے کے لیے انسان کے پاس علم موجود ہے، زندگی کو خوبصورت بنانے کا علم صرف میرے نبی کے پاس ہے اور کائنات میں کسی کے پاس نہیں۔ وہاں سے ملے گا کہ زندگی خوبصورت کیسے۔ اچھا بیڈ روم بنانے سے خوشی کا مل جانا ضروری نہیں ہے، وہ صرف میرے محبوب زندگی لے کر آئے۔ یا ابا سفیان جئتکم بکرامت الدنیا والآخرہ، ابو سفیان میرے ہاتھوں میں ہاتھ دے دو، دنیا اور آخرت کی عزتیں تمہاری لے کر آیا۔ وہ ایک مکمل زندگی ہے، زندگی اندر بستی ہے، باہر نہیں، باہر نہیں۔ اللہ جنید جمشید کی بخشش فرمائے، جب میری پہلی ملاقات ہوئی 1997 میں، تو اس کا عروج تھا۔ میوزک میں ایسا عروج کسی نے نہیں دیکھا، نہ پہلے نہ اب۔ تو کوئی میرے پاس اس سے لایا ملانے، تو اس نے مجھ سے سوال کیا کہ ایک پاکستانی نوجوان جس گلیمر کو خوابوں میں دیکھتا ہے وہ مجھے فزیکلی حاصل ہے، جس عیش کو، جس عیاشی کو وہ خوابوں میں ڈھونڈتا ہے وہ میرے پاس حقیقت میں حاصل ہے۔ لیکن یہاں اندھیرا ہے، یہاں اندھیرا ہے، یہ دل خالی ہے۔ مجھے لگتا ہے میری کوئی منزل نہیں، مجھے لگتا ہے میں وہ کشتی ہوں جس کا کوئی ساحل نہیں۔
یہ اس کے الفاظ، پہلی ملاقات۔ تو چیزیں اپنے کمال کے ساتھ موجود ہیں، زندگی موجود نہیں۔ زندگی کا حسن در نبی سے ملتا کہ محمد سے وفاتوں نے تو ہم تیرے ہیں، یہ جہاں چیز ہے کہ لوح و قلم تیرے۔ پھر جب اللہ نے ایسا ایسا دوستی ہماری پکی ہوتی گئی، 97 سے لے کر 2001 تک ایک لمبی کہانی ہے۔ 2001 میں وہ 4 مہینے کے لیے نکلا، تو مجھے اس کا فون آیا بالا کوٹ سے اکتوبر کہ مولانا صاحب میں بالا کوٹ کی ایک ٹوٹی ہوئی مسجد میں ہوں، پھٹی ہوئی چٹائی ہے، اس پر میں لیٹا ہوا ہوں، اور جس سکون کو میں 5 سٹار ہوٹلوں میں ڈھونڈتا تھا وہ مجھے یہاں پھٹی چٹائی میں مل رہا ہے۔ مجھے لگتا ہے میں ہوا میں اڑ جاؤں۔ اللہ اس کی بخشش فرمائے۔ اس کے الفاظ میرے کانوں میں گونج رہے ہیں، میں چاہتا ہوں میں جب مروں تو اللہ مجھ سے راضی آئے۔ میں نے اس کا جنازہ پڑھایا، میں نے زندگی میں ایسا جنازہ نہ دیکھا نہ پڑھایا، جیسے اللہ نے اعلان کر دیا ہاں میں اس سے راضی۔ تو بھائی بہنوں، میرے نبی کی زندگی ایک خوبصورت مکمل پیکج ہے جس کو اپنا کر جوان، بوڑھا، مرد، عورت، مالدار، فقیر سب اپنی زندگی کی خوبصورتی کا مزہ لے سکتے ہیں۔ گھر تو کسی کا کچا ہوگا، کسی کا پکا ہوگا، کسی کے پاس سائیکل ہوگا، کسی کے پاس مرسڈیز ہوگی، لیکن زندگی کا حسن نہ سائیکل میں ہے، نہ مرسڈیز میں ہے، نہ ہواؤں میں اڑنے میں ہے، نہ قیمتی لباس میں ہے۔ وہ میرے محبوب مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی پاکیزہ زندگی۔ اس میں سے ایک چیز ابھی ڈسکس ہو رہی ہے، میں نے تھوڑی سی تمیز اس لیے باندھی کہ میں پتہ چلے کہ وہ ہے کیا ہستی ہے جس کی طرف سے یہ بات جو میں کہنے والا ہوں۔ میرے اللہ نے فرمایا کہ تمہارے مال اولاد تمہارے لیے فتنہ۔ میرے اللہ نے فرمایا کہ میں ضرور تمہیں فتنے میں ڈالوں گا۔ میرے نبی نے فرمایا میری ہر امت کا ایک فتنہ، میری امت کا فتنہ مال۔ فتنہ کا لفظ اردو میں اور ہے، عربی میں اور ہے۔ میرے بات سمجھے؟ ہم سب فتنہ سمجھتے ہیں فساد، فساد میں بھی استعمال ہوتا ہے، لیکن فتنہ، فتنہ یفتن فتنتن، بڑا خوبصورت لفظ اور بہت خوبصورت مطلب۔ فتنہ کا مطلب ہوتا ہے لوہے سونے کو آگ میں ڈال کے پگھلانا اور اس کے کھوٹ کو الگ کرنا اور اس کے خالص کو الگ کرنا، اس کو کہتے ہیں فتنہ۔ فتنہ دوبارہ سنیں، لوہے کو، سونے کو آگ میں ڈال کے پگھلانا، کھوٹ کو الگ کرنا اور خالص کو الگ کرنا۔ زندگی میں ایک دفعہ میں نے ایک سونار کے پاس بیٹھ کے یہ تماشا دیکھا تھا کہ کس طرح پھر وہ کھوٹ الگ کرتے ہیں، خالص کو الگ کرتے ہیں۔ فتنے کا مطلب ہے کھرے کھوٹے کو الگ کرنا اور ٹیسٹ میں ڈال کے کھرا الگ اور کھوٹا الگ کرنا۔ عربی میں سونار کو ہم تو سونارا کہتے ہیں یا گولڈ سمیت انگریزی میں کہتے ہیں، عربی میں سونار کو فتان کہتے ہیں۔ فتان وڈے فتنے آلہ، گل بھی ٹھیک تو بھائی پھر چھڑ دے، وڈے فتنے آلہ یعنی بڑے امتحان والا۔ تو عربی میں سونار کو فتان کہتے ہیں کہ جو ہر وقت ہی سونے میں لگا ہوا ہے، کھوٹ الگ کر رہا ہے اور خالص الگ کر رہا ہے۔ تو میرے اللہ نے فرمایا احسب الناس ان یترکوا ان یقولوا آمنا، کیا خیال ہے تم جب کہو گے لا الہ الا اللہ وہم لا یفتنون، تو پھر میں کھرا کھوٹا الگ نہیں کروں گا؟ نہیں کروں گا۔ آپ لوگ نہیں پیپر لیتے، ٹیسٹ لیتے ہیں، پھر آگے کر وَلَقَدْ فَتَنَّ الَّذِينَ مِن قَبْلِهِمْ، تم سے پہلوں کو میں نے پرکھا اور کھرا کھوٹا الگ کیا۔ فَلَيَعْلَمَنَّ اللَّهُ الَّذِينَ صَدَقُوا وَلَيَعْلَمَنَّ الْكَاذِبِينَ، کہ اس کا یوں ترجمہ کر دو کہ اللہ ضرور کھول کے رکھے گا کہ یہ کھرا ہے، یہ کھوٹا ہے۔ اب اس مفہوم میں میں وہ حدیث لاتا ہوں لِكُلِّ أُمَّةٍ فِتْنَةٌ وَفِتْنَةُ أُمَّتِيَ الْمَالِ، ہر امت کے لیے ایک اسپیشل سبجیکٹ رہا امتحان کا۔ میری امت کا پیپر ہوگا مال کا۔ کیوں؟ پہلے مال تھا ہی نہیں، اور پہلے مال سے نفع اٹھانے کی شکلیں نہیں تھی۔ گرمی سے بچنے کا بادشاہ کے پاس بھی سبب کوئی نہیں ہے اور غریب کے پاس بھی کوئی، اور سفر یہاں سے لاہور جانا ہے تو بادشاہ بھی گھوڑے تے ہی جانا ہے، چک چک کر دیں،
تو نہ ہوا سے بچاؤ، نہ گرمی سے بچاؤ، نہ سردی سے بچاؤ۔ غریب نے بھی گھوڑے پر ہی جانا، چلو او کھوتے تے لگا جیسی وہ گھوڑے تے لگا گا، کیڑا فرق؟ گھروں کی سہولتیں، سواریوں کی سہولتیں، لباس کی سہولتیں استعمال ہی کوئی نہیں، لہذا وہ بڑی عیاشی کی، خالص ہیروں کا ہار پہن لیا، موتیوں کے ہار پہن لیے، تاج میں کوہ نور سجا لیا۔ یہ مال کا استعمال کوئی نہیں تھا، نہ گھر، نہ سواریاں، نہ یہ سہولتیں، نہ یہ آسائشیں۔ کوہ نور ہیرے کا نام سنا؟ میں نے وہاں انگلینڈ میں دیکھا، دو دفعہ جا کے وہ وکٹوریا کے تاج میں، لیکن اس کو انہیں 3-4 ٹکڑوں میں تقسیم کر دیا۔ علاؤالدین خلجی بہت اچھا بادشاہ گزرا ہے انڈیا کا، خلجی خاندان غلامہ کے بعد خلجی آئے تھے، جلال الدین، پھر اس کا بھتیجا علاؤالدین۔ تو اس نے دکن کو فتح کیا، تو اس میں دیوگری ایک ریاست تھی، اس کی فتح۔ جب خزانے کا دروازہ کھولا تو اس میں یہ ہیرا پڑا تھا، یہ اتنا بڑا تھا کہ اس کو دیکھ کر علاؤالدین کے منہ سے نکلا کوہ نور، یہ تو نور کا پہاڑ ہے۔ وہاں سے اس ہیرے کا نام پڑا کوہ نور۔ پھر جب انگلینڈ نے فتح کیا انڈیا کو تو یہ ہیرے کو وہ بحری جہاز کے ذریعے سے انگلینڈ پہنچا دیا۔ تو مال کے اظہار کا کوئی سبب بہت کم ہے، بہت کم ہے، بہت تھوڑا ہے۔ جب اللہ نے دنیا کا علم کھولا اور ہر چیز کی عجب سے عجب شکل بنی تو پیسے کی دوڑ لگی۔ یہ امت تھی اس وقت موجود، تو میرے نبی نے اس وقت فرمایا تھا جب کچھ بھی سامنے نہیں تھا، لیکن آپ تو آگے تک دیکھ رہے تھے، گل ہی کوئی نہیں، آپ نماز پڑھا رہے تھے تو آپ آگے چل پڑے، مصلی پر نماز میں آگے چل پڑے، اور چلتے چلتے دیوار تک چلے گئے۔ محراب نہیں ہوتا تھا، ٹھیک ہے، محراب اور مینار یہ میرے نبی کے دور میں نہیں تھا۔ محراب اور مینار بنایا حضرت عمر بن عبدالعزیز جو اموی خلیفہ تھے انہوں نے۔ تو آپ نماز پڑھا، چلتے 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 وہاں چلے گئے، پھر تھوڑی دیر وہاں گئے، پھر وہاں سے ہٹتے 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 پھر مصلی پر آ گئے۔ تو جب نماز سے فارغ ہوئے تو پہلی صف کے لوگ تو دیکھ رہے تھے کہ یا رسول اللہ آج تو کی کیتا نماز ہے جو کدی اگاں ٹور پے کدی پیچھے ٹور پے، اگے تک تو کدی ویکھے نہیں یہ کام کر دے۔ تو آپ نے کہا جب میں نماز پڑھ رہا تھا نا تو اللہ نے میرے سامنے جنت کھول دی، تو میں نے جنت کے انگوروں کے گچھے دیکھے لٹکے ہوئے جو دیواروں سے باہر آ رہے تھے۔ جنت کہاں ہے؟ 7ویں آسمان پر۔ میں تو یوں سیدھا دیکھ رہا ہوں تو ادھر ادھر نظر نہیں آ رہا، پیچھے کدو ویکھا، دیوار تو پر کتوں ویکھا، اور میرے نبی کو اللہ نے وہ آنکھ دی ہے کہ مجھے جنت نظر آ رہی تھی، اور مجھے اس کے انگوروں کے گچھے نظر آ رہے، تو میں آگے چلا گیا، ان کو دیکھتا دیکھتا آگے چلا گیا۔ پھر ایک دم میرے اللہ نے مجھے جہنم دکھائی۔ جنت 7ویں آسمان سے شروع ہوتی ہے اور اس کی چھت اللہ کا عرش بنتا ہے، اللہ کا عرش بنتا ہے۔ اور پھر اللہ نے مجھے جہنم دکھائی تو اس کی آگ، اس کے شعلے، اس کی بھڑک کو دیکھ کر میں ڈرا، اور میں ہٹتے 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 میں پیچھے آ گیا۔ جس ہستی کو اللہ نے آنکھ، چلو یہ بھی چھوٹی گل ہے، یہ بھی کوئی بڑی گل کوئی نہیں، اللہ نے سارے پردے ہٹا کر اپنا آپ ہی دکھا دیا تو جنت تک گل ہی چھوٹی۔ موسیٰ علیہ السلام پہ تجلی پڑی تو بے ہوش ہو کے ڈٹ پہ اٹھے ہی نہ گیا، پتہ نہیں کب ہوش آیا، اور اللہ نے ایسے پردے ہٹا کر کہا السلام علیک ایھا النبی ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، اللہ اکبر۔ اے میرے محبوب نبی، آپ کا رب آپ کو سلام پیش کرتا ہے، سبحان اللہ اکبر۔ تو میرے نبی کی نظر تو بہت آگے جا رہی تھی، اس لیے آپ نے کہا میری امت کو اللہ آزمائے گا مال میں کھرے کھوٹے کو الگ کرے گا، سخی بخیل کو الگ کرے گا۔ ایک پیسے کا تصور ہے سرمایہ دارانہ نظام میں، جس کو ایڈم سمتھ نے پیش کیا۔ انگلستان ایڈمبرا کا تھا، 1795 میں اس کا انتقال ہوا، 1723 میں پیدا ہوا، 1795 میں وہ مرا ہے، اور ویلتھ آف دا نیشن اس کی کتاب تھی کہ بھائی مال میرا ہے، جیسے مرضی کماؤ، جیسے مرضی خرچ کرو۔ ایک یہ مال کا تصور ملا، میرا مال ہے، میں جیسے مرضی کماؤں اور پھر میں جہاں مرضی خرچ کروں، نہ مجھے کمانے میں کوئی پوچھ سکتا ہے، نہ مجھے خرچ کرنے میں کوئی پوچھ سکتا ہے۔ اس نظریے کی بنیاد جہالت پر تھی، کیونکہ علم وحی کو کہتے ہیں، علم وحی کو کہتے ہیں، نبی کی زبان سے نکلو لفظ چیلنج نہیں ہو سکتا۔ طارق جمیل دی گالتا بھامے کتے مار چھڑو، لیکن نبی کی بات چیلنج نہیں ہو سکتا، جو اس کی زبان پہ اللہ بولتا ہے، ما ينطق عن الهوى ان هو الا وحی یوحى،
یہ میرے نبی کی زبان قبول، اس پر خود رب بولتا ہے، تو اس کو چیلنج کیسے کریں؟ تو اس پر سرمایہ دارانہ نظام وجود میں جس میں استحصال اور غریبوں کے حقوق غصب اور مالداروں کا میں شروع سے چلا آ رہا تھا، اس نے اس کی ایک آئیڈیالوجی دے دی، یہ نہیں کہ سرمایہ دارانہ نظام وہاں سے اس سے پہلے ہی تھا، اس نے اس کو ایک سائنس بنا کے پیش کر دیا۔ کسرا ایران کے بادشاہ کے محل میں داخل ہونے کی بہت سی شرطوں میں سے ایک شرط یہ تھی کہ اس کے سر کی ٹوپی کی قیمت کم از کم 1,00,000 درہم ہونی چاہیے، ورنہ وہ محل میں داخل نہیں ہو سکتا۔ اس کے رد میں ایک دوسری جہالت آئی، وہ کارل مارکس نے اس کی رد میں نظریہ پیش کیا کہ مال کسی کا نہیں، مال سرکار کا۔ 1818 میں وہ پیدا ہوا اور 1883 میں اس کا انتقال ہوا وہیں لندن میں۔ یہودی تھا لیکن اس کو جلایا گیا۔ اس نظریے کو، پہلے نظریے کو لیا یورپ نے، باقی دنیا نے، اس نظریے کو لے لیا لینن نے، اور اس نے جب فتوحات 1917 میں ایک ریاست قائم کی تو اس نے اس کی بنیاد سوشلزم پر رکھی کہ مال کسی کا نہیں، سرکار کا ہے۔ وہ اس سے بڑے ظالم نکلے۔ 1924 میں وہ مرا اور سٹالن جو تھا وہ اس کی جگہ جب بنا ڈکٹیٹر، اور 1953 میں اس کا انتقال ہوا، تو اس نے اس 29 سال میں 1 کروڑ آدمی ذبح کرتا، 1 کروڑ آدمی ذبح کرتا کہ مال کسی کا نہیں، مال سرکار کا ہے، مال میرا ہے، کسی کا نہیں، جیسے مرضی خرچ کرو۔ یہ دونوں نظریات سے ہٹ کر میرے اللہ نے میرے نبی کی زبان سے ہمیں ایک معتدل، کامل، اکمل، صحیح نظام سکھایا کہ مال اللہ کا ہے۔ قل اللہم مالک الملک، ان سے کہہ دو ساری کائنات کا مالک اللہ ہے۔ تؤتی الملک من تشاء، جس کو چاہے بادشاہی دے لے، وتنزع الملک ممن تشاء، جس سے چاہے لے لے ترجمہ نہیں ہے، کیا یہ جاتا ہے نظر چھیننے کو کہتے، جن کو چاہے کھو لوے، کیونکہ اتنے چپڑاسی دی کرسی کوئی نہیں چھڑ داتے، بادشاہ دی کرسی کہیں چھڑنی ہے، تو اللہ تعالیٰ کہتا ہے جس سے چاہے چھین لے اس کی کرسی۔ وَتُعِزُّ مَن تَشَاءُ، جس کو چاہے عزت دے، وَتُذِلُّ مَن تَشَاءُ، جس سے چاہے ذلیل کرے۔ بِيَدِكَ الْخَيْرُ إِنَّكَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ، ساری کائنات کی خیرات کا مالک اللہ ہے، ہر چیز پر قدرت۔ یبسط الرزق لمن یشاء، جس کا چاہے کھول دے، ویقدر، جس کا چاہے وہ تنگ کر دے، بغیر حساب دے اس کو قدرت اور طاقت، تنگ کر کے تھوڑا تھوڑا کر کے دے اس کو قدرت اور طاقت۔ تو پہلا نظریہ یہ دیا کہ مال نہ ریاست کا ہے نہ ذاتی ہے، مال اللہ کا ہے اور میرے پاس امانت ہے، اور اس کے خرچ کا طریقہ بھی موجود ہے اور کمائی کا طریقہ بھی موجود ہے، نہ میں کمائی میں آزاد ہوں نہ خرچ کرنے میں آزاد ہوں۔ اور چونکہ احدت الانفس، اچھا یہ صرف مال کو کیوں کہا کہ مال میں امتحان ہوگا کہ انسان طبعاً بخیل ہے، فطری طور پر شوم، کنجوس، مال دیتے ہوئے ہاں کٹتا ہے، نماز پڑھنے واسطے ایک لوٹا پانی چاہیے، وہ کیڑی سخاوت، کسی کو دیتے ہوئے بوجھا وے لوندا تے نال دلی ہٹنے لگا جانا، چونکہ انسان مال کے بارے میں حریص ہے، اس لیے اس کو یہاں پر کہوں گا کہ میں نے جو دیا ہے تو خرچ کر، اور اللہ پہ قربان جاؤں جو فرض قرار دیا کتنا تھوڑا ہے، 2.5%، بنو اسرائیل پر کتنا تھا، 10%، 1 لاکھ میں 10,000 اللہ کو دو، اور ہمیں کیا 1 لاکھ میں 2,500، پتہ ہی نہیں، اور ذمہ دار ہے تو عشر 100 من گندم میں سے کیا زور لگتا ہے، 5 من، صرف 5 من، چونکہ میرا تعلق زمین دار گھرانے سے، میں اپنے علاقے کے عزیزوں سے، رشتہ داروں سے، دوستوں سے، اور بھائی کو شرط دیتا او جی پوری نہیں پمدی کدو کٹی، وہ بے وقوف ہے، تینوں رب زمین دا ٹوٹا تینوں کہیں دیتا ہے، وہ تینوں اللہ دیتا ہے، تے تیرے کو 1000 من کنک پئی تے آندا پیا جی پوری نہیں پمدی کتھوں کریے، کہ 1000 میں سے 50 من نکالنے سے کیڑی تیرے گھر تے قیامت آ جاؤں، لیکن تیرا رزق پاک، جن گھروں میں تیری گندم جائے گی سارا سال وہ جب چولہا جلائیں گے تجھے دعائیں دیں گے، اور تیری دعائیں، ان کی دعاؤں سے جو کام بنے گا وہ تیرے پیسے سے نہیں بنے گا، دعا وہاں پہنچتی ہے جہاں سارے اسباب ٹوٹ جاتے۔ تو ہمیں ایک بیلنس نظریہ ملا، سچا ملا، صحیح ملا، ہماری سمجھ میں آئے نہ آئے وہ ایک الگ بات۔ اللہ کا علم قرآن کی شکل میں محفوظ
لا تبدیل لکلمات اللہ، اسے کوئی تبدیل نہیں کر سکتا، لا مبدل لکلمات، کوئی مائی کا لال اس میں رد و بدل نہیں کر سکتا، وہ قرآن ہی کیا جو بدل جائے، لا تبدیل لکلمات اللہ، اسے کوئی بدلنا چاہے تو یہ تبدیل ہوگا نہیں۔ 1935 میں جرمنی بڑا طاقتور ہو گیا تھا، ہٹلر کے آثار تھے 37 کے قریب اس نے قبضہ کیا ہے، تو جرمنی بہت طاقتور تھا۔ جرمنی کے پادریوں نے بائبل اکٹھی کی، 70 والیوم، 70 مختلف نسخے اکٹھے کیے۔ جب ان کو پڑھا تو ایک دوسرے کے ساتھ ملتا ہی نہیں، اب اتنے پریشان ہوئے کہ سچا کیڑا تو کوڑا کیڑا، یہاں دن لکھا یہاں رات لکھا ہو، چلو تھوڑا بہت فرق ہو لیکن بالکل ٹوٹل 100% فرق، تو پریشان ہو گئے کہ ہم سچا کسے کہیں اور جھوٹا کسے کہیں۔ تو انہوں نے کہا مسلمانوں کا قرآن اکٹھا کرو، اس میں بھی ڈھونڈو، تو انہوں نے اپنے کتنے اکٹھے کیے؟ 70، اور قرآن کتنا اکٹھا کیا؟ 40,000 قرآن کے نسخے اکٹھے کیے۔ اور 1935 میں پریس اتنا نہیں تھا، زیادہ ہاتھ کی لکھائی تھی، اور اس پر انہوں نے پتہ نہیں کتنا وقت لگایا، اور سال لگایا، 2 سال لگائے، وہ 40,000 میں زیر زبر کا فرق نہ نکال سکے۔ وہ کہنے وے کوئی اور گل ہی ہے، کوئی وکری گل ہے۔ تو ہمارے پاس تو قرآن جیسا علم اور میرے نبی جیسی ہستی، اس کو بتانے والے اور اس کو کھولنے والے، تو میرے نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی امت کا اور بھی ساری چیزوں میں امتحان ہے، خاص طور پر مال، اور آج کا دور ضرورتیں بڑھ گئی ہیں، خواہشات بڑھ گئی ہیں، غریب کو دینے کا حوصلہ نہیں ہے، تو ڈاکٹر صاحب تک عملہ ہو کے 22 ارب سنائی کھلو، اتنے 22 روپے کوئی نہیں دین، یہ 22 ارب ٹھوکی کھلو۔ جب تک اللہ کے خزانوں پہ نظر نہیں ہوگی سخاوت نہیں ہو سکتا۔ تو میرے نبی نے فرمایا سخی اللہ کے قریب ہوتا ہے، لوگوں کے قریب ہوتا ہے، اور جنت کے قریب ہوتا ہے، اور جہنم سے دور ہوتا ہے، اور بخیل اللہ سے دور ہوتا ہے، لوگوں سے دور ہوتا ہے، جنت سے دور ہوتا ہے، اور جہنم کے قریب ہوتا ہے۔ اللہ سخی سے دوستی توڑتا نہیں چاہے نافرمان ہو، اور بخیل سے دوستی لگاتا نہیں چاہے راتی تہجد پڑے تے دیاں روزے رکھے۔ بخیل سے اللہ کی دوستی کوئی۔ ایک دفعہ شیطان سے بنی اسرائیل کے کسی بزرگ نے پوچھا، ہمیں ملاقات ہوگی، کہ تیرے یار کتنے، تیرے دوست کتنے؟ کہنے گا 3، ایک شرابی نشے والا، ایک بخیل، اور ایک غصے والا۔ تو غصے والا تو ہر انسان ہوتا ہے جو غصے میں بے قابو ہو جائے۔ اور اگلی عجب سنو، کہنے لگے اور اگر بدقسمتی سے کسی نامراد میں تینوں چیزیں اکٹھی ہو جائیں، پھر وہ پیر ہوتا ہے، میں مرید ہوتا ہوں۔ وہ تو میرا استاد ہوتا، میں ہوتا شاگرد کہ استاد سائنگ تو صاحب فرما ہوں کیا کروں؟ تو اللہ بچائے کسی مرد عورت کو کہ اس میں بخل ہو۔ اس لیے انما اموالکم و اولادکم فتنہ، مال اولاد امتحان۔ کیوں آدمی بخیل کیوں ہوتا ہے؟ اولاد کی وجہ سے بخیل ہوتا ہے۔ کو پتنا دا بنا لو، کو تیاں دا بنا لو، ابو پوتریاں دا بھی بنا لو، ایسے بے وقوف نسل ہے۔ اور جب اللہ کہہ رہا ما من دابۃ الا علی اللہ رزقها، ہر رینگنے والے کا رزق تیرے اللہ کے خزانوں میں ذمہ میں آئے گا۔ تو اگر اللہ چاہتے سب کو مالدار بنا دیتے، لیکن اللہ نے حکمت بتائی لو بسط اللہ الرزق لعبادہ لبغوا فی الارض، اگر میں سب کے لیے دروازہ کھول دیتا تو بغاوت ہی بغاوت ہوتی۔ میرا نام لینا تو ہوندہ ہی کوئی۔ لیتخذ بعضهم بعضا سخریا، پھر اللہ نے کسی کو زیادہ دیا، کسی کو کم دیا، کسی کو درمیانہ دیا، کسی کو بہت زیادہ دیا، اور پیپر میں ڈال دیا کہ میرے نام پہ خرچ کر۔ زکوٰۃ فرض کر دی اور خرچ کرنے کی ترغیب دے دی۔ زکوٰۃ کا عمل تو 10 دفعہ ہے، اقیموا الصلاۃ وآتوا الزکاۃ، یہ 11 دفعہ ہے، اور خرچ کرو خرچ کرو خرچ کرو 82 دفعہ ہے، 82 دفعہ، کہ غریب بھی خرچ کرے، مالدار بھی خرچ کرے، زکوٰۃ سے بڑھ کے خرچ کر۔ من لم یہتم بامر المسلمین فلیس منا، جس نے میری امت کی دنیا کی ضرورتوں کا خیال نہ کیا وہ مجھ میں سے نہیں ہے۔ اور یہ بہت بڑی ضرورت ہے کہ ہمارے ہسپتال صرف حکومت کی کوتاہی نہیں ہے، ہماری کوتاہی کا بھی شکر۔ سارا الزام حکومت کو کیوں؟ اللہ نے ہمیں دل دیا ہے، درد بھی دیا ہے، دکھ بھی دیا ہے، تو اللہ کو مال لگانا پسند ہے، اور خاص طور پر مریض سالی غلطم کر دو کو لگتا آنکھیں ادا ہزار درد سے ماشاءاللہ 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 ماشاءاللہ۔ ویسے ہی مذاق کیا اللہ گزارتا۔ اوہو، عبداللہ بن عبیداللہ بن عباس بڑے سخی گزرے، حضرت عباس کی اولاد۔ ان سے کسی نے پوچھا اپنے سے بڑا سخی دیکھا ہے؟ کہنے لگے بہت، یہ صحرا کے بدو سارے مجھ سے زیادہ سخت۔ کہنے یہ کیسے؟
ایک دفعہ میں اور میرا خادم سفر میں تھے، بارش آ گئی، صحرا میں جھڑی لگ گئی، تو ہمیں ایک ہفتہ ایک بدو کے پاس ٹھہرنا پڑا۔ تو اس نے نا اونٹ ذبح کیا پہلے دن، تو ہمیں کھلایا۔ اگلے دن دوسرا ذبح کرنے لگا۔ میں نے کہا اللہ کے بندے، وہ اتنا سارا کل والا گوشت پڑا ہے، ہم 2 بندے ہیں، یہ کیا کر رہے ہو؟ کہنے لگا مہمان کو باسی کبھی نہیں کھلاتا، تازہ کھلاتا۔ توڑے فریج بھرے، چوتھے دن دی روٹی بھی کٹ کے گو رکھ دے، گرم گرم کر کے لے بھائی، مگرو لائے پرانے۔ ہمارے بچپن میں ہماری دادیاں نانیاں جب زندہ تھیں، یار میرے کانوں میں الفاظ ہیں، رات 12 بجے بھی مہمان آتا، بسم اللہ برکت آ گئی، بسم اللہ برکت آ گئی۔ واللہ ہماری دادیاں، نانیاں، پڑنانیاں، بسم اللہ برکت آ گئی۔ نہ بجلی ہوتی تھی، نہ سہولتیں ہوتی تھی، ایک آدھ نوکرانی کو اٹھایا اور ساتھ کھانا بنایا خوشی کے ساتھ۔ اب دن کے 12 بجے بھی مہمان آ جائے، منہ اٹھا کے آ جاتے ہیں، بتائے بھی نہیں ہوتا، منہ اٹھا کے آ جاتے ہیں۔ اگلا اندر روٹی تو نہیں کھاؤ گے، پانی تو نہیں پیو گے۔ ہمارے دیہات کا دستور تھا، رات کو جتنے مہمان ہوتے، جتنے کچی سڑکیں تھی، رات کو بہت مہمان ہوتے تھے، مسافر پردیسی، 5 10 15 20 تک تو میں نے بھی دیکھے، اور میرے والد بتاتے ہیں کہ ہماری جوانی میں 100 مہمان ہمارے ڈیرے پر ہوتے، سب کو دودھ پلانا ایک ثقافت، سب 100 بندے 100 نو دودھ پلانا، چونکہ مویشی بہت زیادہ ہوتے تھے۔ تو وہ ہمارے دادے کے زمانے کا ایک مہمان آ گیا، چچا لال، تو نوکر ہمارا گیا دودھ پلانے اس کو، تو اس نے جب گلاس دیکھا نا، اور گلاس ہوتے تھے اتنے بڑے، 3 پادہ گلاس ہوں گے، اس نے جب گلاس دیکھے، ابھی تک کپ ورگا گلاس ہے، کہنے گا نوکر سے پتر میں نہیں پیندا۔ اسے کہا چاچا کیوں نہیں پیندا؟ کہ پتر 2 تو ود پیواں تے بے غیرت بنا تے 2 تے گزارا کو نہیں جا لے جا، میں نہیں پیندا۔ انہوں نے کہا میں مہمان کو بس سے نہیں کھلاتا، دوسرا ذبح کر دی۔ تیسرا دن آیا، تیسرا ذبح کر دیا۔ 7 دن کہنے کے میں ٹھہرا، اس نے 7 اونٹ ذبح کر دیا۔ پھر ان کو سکھا لیتے ہیں، ان کو تھا ترتیب سکھا لیتے۔ 8ویں دن بادل کھلے تو تھوڑا نکلا اپنے مال مویشی کے لیے، تو میں نے اپنے نوکر سے کہا خادم کے پاس کتنے ہیں؟ کہا جی 300 دینار۔ 300 دینار میں کو 3000 اونٹ آ جاتے تھے، 300 دینار۔ کہنے کہ جاؤ اس کی بیگم کو دے کے آؤ۔ تو جب گئے دینے تو انہوں نے کہا کہ ہم مہمان سے کچھ نہیں لیتے، آپ تشریف لے جائیں۔ تو انہوں نے آ کر بتایا کہ وہ تو کچھ نہیں لے رہے۔ کہنے لگے ہم اہل البیت ہیں، ہم احسان کا بدلہ رکھتے نہیں، چکاتے ہیں۔ اگر وہ نہیں لیتی نا، جاؤ اس کے دروازے پہ پھینک کے آ جاؤ۔ وہ گیا اور ان کے دروازے پہ پھینک کے آ گیا، اور فرمانے ہم دونوں چل پڑے۔ کچھ دور نکل گئے تھے تو پیچھے سے بدو کے نعرے سنائی دیے، رک جاؤ رک جاؤ رک جاؤ۔ تو اپنے اونٹ کو بھگاتا ہوا آ رہا تھا، قریب آیا تو اس کا سانس پھولا ہوا، کہنے لگا یہ اپنی تھیلی واپس لو۔ فرمان لگے کیوں؟ کہ میں مہمان نوازی کو بیچا نہیں کرتا۔ کہنے لگے یہ مہمان نوازی کا صلہ نہیں ہے، یہ حل جزاء الاحسان الا الاحسان، یہ احسان کا بدلہ احسان ہے، ہم اہل البیت ہیں، ہم احسان کا بدلہ رکھتے نہیں ہیں۔ تم نے نیکی کی، ہم نے بھی کی۔ تو اس نے نیزہ سیدھا کر لیا، کہ لینا یا تیرے سینے دے پار کرا۔ تو ان کے نوکر نے کہا انہیں کر دینے نے پار، مہربانی کرو۔ خود سے واپس لے لی، جان بچانے کے لیے واپس لے لیا۔ فرمان لگے وہ بدو مجھ سے بھی بڑا سخی، اور سارا صحرا بھرا پڑا ایسے سخی۔ حاتم تائی سے کسی نے پوچھا، حاتم کی سخاوت تو مشہور ہے، اپنے سے بڑا سخی کبھی دیکھا؟ وہ کہنے لگے یہ سارے بدو مجھ سے بڑے سخی ہیں، کہ میں ایک بدو کا مہمان تھا نوجوان، تو عرب میں پورا بکرا وہ کر کے نا، وہ سجی سا وہ سامنے رکھتے اور سری بھی ساتھ ہوتی۔ ہمارے تو سیرو کو رکھنے کو اچھا نہیں سمجھا جاتا، وہاں سری سردار کے سامنے رکھی جاتی۔ تو کہنے لگے اس سری کھول کو اس کا جو مغز کھایا تو میرے منہ سے نکلا نعمت دماغ، مغز بڑا مزدار بنا ہے۔ تو ایک دم وہ بدو اٹھا اور اس نے جلدی جلدی 4 اور سریاں تیار کر کے میرے آگے رکھا، اور ہم نے اس میں نکال کے کھایا، سو گئے۔ صبح اٹھا تو میں نے دیکھا کہ 4 بکریوں کے سر جدا اور دھڑ پڑے ہوئے۔ میں نے بدو سے پوچھا یہ کیا کیا ہے؟ کہا آپ کے منہ سے نکلا تھا کہ مغز بڑا بڑھیا ہے، تو میرا جی چاہ میں مہمان کو خوش کروں۔ کہنے لگے تیرے پاس کتنی بکریاں ہیں؟ کہنے لگا 5۔ کہ یہ ساری تو نے ذبح کر دی؟ کہا۔ کہ تو کہاں سے کھائے گا؟ کہ مجھے اللہ کھلائے گا، مہمان کو خوش کرنا ہمارا ہے، ہماری ثقافت۔ تو سائل نے پوچھا پھر آپ نے اسے کیا دیا؟ تو حاتم نے کہا میں نے اسے 100 اونٹ دیے اور 1000 بکریاں دی۔ تو سائل نے کہا پھر آپ تو بڑے سخی ہوئے۔ کہا نہیں میں بڑا سخی نہیں،
میں نے اپنے مال میں سے تھوڑا سا اس کو دیا اور اس نے سارا ہی میرے اوپر لگا. خود کو لہائے نہیں پانچ ٹھوک چڑی. میرے بھائی بہنوں، اللہ کو سخاوت پسند، بخل پسند نہیں. وَأُحْضِرَتِ الْأَنفُسُ الشُّحَّ، اور طبائع میں بخل گھسا ہوا ہے. اور یہ بہت بڑا تقاضا پیش کیا ہے ہمارے بھائی اسلم نے کہ یہ ہمارا ہاسپٹل ہے، ہمارے شہر کا ہاسپٹل. یہاں ہزاروں لوگ روز آ رہے ہیں، اور جو آپ نے فوٹو دیکھی ہیں یہی سارے پاکستان کے ہسپتال. ہم صرف حکومت کو برا بھلا کہتے ہیں، کیوں ہم خود کیوں نہ اس کار خیر میں حصہ نے؟ جو میرا رب قیامت کا دن کہے گا میرے بندے میں بیمار تھا تو نے میرا حال ہی نہ پوچھا، مرضت فلم تعودنی، وہ کہے گا یا اللہ تو کہ میں بیمار ہو سکنا، تو تا بے عیب ذات. تو اللہ تعالیٰ فرمائیں گے میرا فلاں بندہ جو بیمار تھا، فلاں مسلم کی قید نہیں، نیک بد کی قید نہیں، کافر مومن کی قید نہیں، فلاں میرا جو فلاں بندہ بیمار تھا، اگر تو اس کا حال پوچھتا تو ایسا تھا جیسے تو نے میرا حال پوچھا. تو مریض کے علاج، تشفی، دلجوئی کتنی بڑی بات. تو ہم ایک دوسرے کو گلہ دینا چھوڑ کے خود کرنا شروع. بے شک ہم زوال شدہ قوم ہیں، اور زوال شدہ قوموں کے ضمیر سو جاتا. کوئی بڑا ہیوی ناقوس انہیں اٹھائے تو اٹھائے، باقی باتیں کانوں پہ نہیں آ کر پڑتی. میرا دیس ایک نعمت ہے، میرا دیس ایک نعمت، اور اللہ نے اس کو کلمے کی بنیاد پر اٹھایا. اور دنیا میں دو ریاستیں اسلام کے نام پر وجود میں آئیں، ایک مدینہ کی ریاست، ایک پاکستان کی ریاست. اللہ نے اس کے لیے شب قدر مقدر فرمائی، 27 کی رات مقدر فرمائی، جمعے کی رات مقدر فرمائی. یہ اتفاق نہیں تھا. ہم اپنی آزادی 15 اگست منا لیتے، وہ 14 منا لیتے، وہ نہیں ہو سکتا. اللہ نے اس کے لیے شب قدر مقدر فرمائی. اور ساری خامیوں کے باوجود بھی خیر کے بڑے چشمے یہاں جاری، بڑے چشمے. انہیں جیسے باطل کی سازش تھی، یہ ملک ایسے پرزے پرزے ہو جاتا. کتنے مخلصین ہیں جن کی محنت، کاوش، دعائیں، رونا دھونا، اللہ اس کشتی کو طوفانوں میں چلا رہا ہے. یہ لوگوں کی مدد کرنا اس ملک کی بقا کا ذریعہ ہے. کسی کی دعا کا لگ جانا ہماری بقا کا ذریعہ ہے. اللہ کو بہت پسند ہے سخاوت. میرے نبی کا خاندان دنیا کا سب سے سخی خاندان ہے. آپ نے کہا سب سے بڑا سخی اللہ کے بعد سخی تمہارا نبی ہے. مدینہ میں دو نوجوان آپس میں گفتگو کر، ایک بنو امیہ کا حامی تھا، ایک اہل البیت کا حامی تھا. تو اہل البیت کا حامی کہنے لگا اہل بیت زیادہ سخی. بنو امیہ کا حامی کہنے لگا نہیں، بنو امیہ زیادہ سخی. کہنے لگا چلو امتحان لے لیں. تو بنو امیہ کا نوجوان جو حامی تھا وہ گیا ایک سردار کے پاس کہ میں کھٹ گیا ہوں، بڑی مصیبت میں ہوں، مجھے 1 لاکھ کی ضرورت ہے. انہوں نے اس کو 10,000 دیا. پھر دوسرے کے پاس گئے، 1 لاکھ مانگا، اس نے 10,000 دیا. 10 سرداروں سے ملا، انہوں نے 10 ہزار دے 1 لاکھ ہو کے. یہ جو اہل بیت کا حامی تھا ان کا نام بھی نہیں لکھا، کوئی اتنے بڑی شخصیات میں سے نہیں تھے، اس گھرانے میں سے تھے، نام مجھے کتاب میں نہیں ملا. کہا جی ضرورت مندو 1 لاکھ کی ضرورت ہے. انہوں نے پوچھا نہیں تو کون ہے، کتھوں آئے؟ ان کا اس کو 1 لاکھ دے دے. وہ لاکھ لے کے آ گیا. اس نے 10 گھروں سے لاکھ اکٹھا کیا، ان ایک سے اکٹھا کیا. دونوں نے اپنی کہانی سنائی. تو وہ کہنے لگا بنو امیہ کا حامی بھائی مان گیا، اہل البیت ہی بڑے سخی ہیں، چلو واپس کریں. تو وہ گیا کہ جناب ہم تو ایسے ہی امتحان لے رہے تھے، ہماری ضرورت کو نہیں تھی کہ آپ کے پیسے. انہوں نے کہا ٹھیک ہے دے دو. دوسرے ٹھیک ہے دے دو. تیسرا، چوتھا، پنجواں، چھواں، ساتواں، نواں، داؤں، اچھا بھائی دے دو، اچھا بھائی رکھوا دو. سب نے لے لیے. جب وہ لے کر گیا اہل البیت کے نوجوان کے پاس کہ حضور وہ ہم تو خالی امتحان لے رہے تھے، ہمیں ضرورت نہیں تھی. انہوں نے فرمایا کہ اہل البیت کے گھر سے جب کوئی چیز نکل جاتی ہے واپس نہیں آتی. لے جا، تمہیں ہدیہ کی، تمہیں ہدیہ کی.